کہ رمضان کو کیسے بہتر طریقے سے گزارا جائے؟ رمضان اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس مار کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر لیں، اس تعلق کو تازہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب انسان دریافت کر لیتا ہے اور اس کی صحیح پہچان پیدا کر لیتا ہے، صحیح معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ متعلق ہونا چاہتا ہے۔ بندے کی یہ خواہش ہے جو مختلف عبادات کی صورت اختیار کرتی رہی ہے۔ یہ چیز جس طرح اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ الہامی مذاہب میں موجود ہے، بالکل اسی طریقے سے دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ اس تعلق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استوار کرے، چنانچہ اس کی ایک صورت روزہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، مجھ پر اگر کوئی غفلت اس سے پہلے طاری رہی ہے تو مجھے اس غفلت کو دور کرنا ہے، اور مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح بہتر بنا لوں کہ وہ میری باقی زندگی پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جائے، تو پھر رمضان کا مہینہ اس کے لیے ایک 720 گھنٹے کی کم و بیش تربیت کا بن جاتا ہے، شب و روز کی تربیت کا بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریفریش کرتا رہے، بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس کے لیے اس اہتمام کا ایک موقع پیدا کر دیتا ہے۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، آنے سے پہلے ہی لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک نفسیاتی کیفیت بھی لوگوں کی ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ ہے جس میں ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے اپنے پروردگار کے دین کو سمجھنا ہے، اس کی معرفت پیدا کرنی ہے، اس کی کتاب سے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گویا انسان کی نفسیات میں آپ سے آپ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر رمضان کے مہینے میں گرد و پیش کا ماحول بھی اس میں مدد کرتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا تقوی کی ایک بہار آ جاتی ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے یہ ایک ایسا موسم آ گیا ہے جس میں وہ اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کر سکتا ہے۔ یعنی لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جس طرح کہ اب رمضان شروع ہو چکا ہوا ہے اور لوگ لذتوں کے لیے، چٹخاروں کے لیے اور اس طرح کی کھانوں کی خاص ترکیبیں بن رہی ہیں، زیادہ تر رجحان اس طرف کیوں ہونے لگ گیا ہے؟ یہ بھی اصل میں انسان کی فطرت ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز ایک رسم کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو اس کا حصہ بنا دے۔ انسان کے اندر تفریح کا مادہ بھی فطری طور پر رکھا گیا ہے، جو اس کی جبلتیں ہیں وہ بھی اندر سے زور کرتی ہیں، تو فطری طور پر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ اگر کسی چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ مجھے رمضان کا مہینہ کس لیے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ کیوں مقرر کیا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ان خواہشات کے پیچھے لگانے کی بجائے اس اصل بات کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگاتا ہے جس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے یہ مہینہ آئے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر بیدار کر کے، متنبہ کر کے یہ بتائیں کہ یہ مہینہ اصل میں لذتیں حاصل کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تقریبات منعقد کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اس طرح کے کھانے پکا کر اور اس طرح کی محافل منعقد کر کے اپنے آپ کو تفریحات کی نظر کر دینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے اندر کچھ فطری، کچھ جبلی رجحانات محسوس کرتا ہے تو پھر ان کو قاعدے میں لانے کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ انسان کے ساتھ بنیادی جو چیز ہے وہ یہی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اگر ایک مرتبہ بیدار کر لے اور اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر لے کہ نہیں، مجھے اپنی جبلتوں کا غلام نہیں بننا، مجھے اپنی فطرت کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے، میرے اندر جو مختلف خواہشات اور رغبات ہیں مجھے انہیں کنٹرول کرنا ہے، ان کو قاعدے اور ضابطے میں لانا ہے، تو انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، یہ مہینہ کیوں مقرر کیا گیا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے، مذہب میں اس کو اہمیت کیوں دی گئی ہے، اس میں اس کے لیے کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے، کیا چیز ہے جو ناپسند فرمائی ہے۔ تو جب انسان اس جگہ پر اپنے آپ کو بیدار کر لیتا ہے تو یہ بیداری اصل میں طریقے سے استوار کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اور جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی انسان کے روزے کو خراب کرنے کا باعث نہیں بنتی۔